पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम जिस तरह से ताकतवरों ने पूरे के पूरे मुल्क को इस वक्त यरगमाल बना लिया है, आइन को मुअत्तल कर दिया गया है और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सिर्फ एक ताकत के नशे में। पूरा मुल्क जो है वो इनके हाथों में जनाब नाच रहा है। सब मिलकर एक शख्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, जो कि सियासत का मौला जट है, बेताज बादशाह है और आप उसको चाहकर भी जो है पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। तो अब ऑप्शन एक ही बचा है कि इमरान खान को कत्ल कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसके ऊपर मूल दुश्मन को साबित करने की कोशिश करो। तो जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज इमरान खान ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज इमरान खान साहब ने ताकतवरों के तमाम प्लान्स के ऊपर रंदा फेर के रख दिया है। जो आज खूनी खेल का मंसूबा तैयार किया गया था, आज जो कुछ जमान पार्क में किया जाना था, इमरान खान ने सिर्फ एक सेकंड में मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बना दिया है। और इस वक्त खेल जो है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है और किस तरह से इमरान खान साहब ने जनाब पूरे के पूरे प्लान पर रंदा फेरा। और वो कौन है जिसने जनाब मार्शल लॉ लगाने का हुक्म जारी कर दिया था, एन मौके के ऊपर खान साहब ने रंदा फेरा है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके सामने रखनी है और वो कौन है वो आज उसका जवाब भी आपके सामने आ चुका है। वो 2 से 3 बड़ी शख्सियात हैं जिनके कहने के ऊपर पूरा निजाम नाच रहा है और उन्हीं शख्सियात ने आज इतराफ जुर्म कर लिया है। वो ताकतवर शख्सियात, इनका नाम मैंने आपके सामने रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सब पूरी कौम जानना चाहती थी तो उन्होंने आकर खुद इतराफ जुर्म भी कर लिया है। और फिर जनाब एक और खबर है जिस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि मुल्क भर में इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अगले 72 घंटे जो हैं वो बड़े हसास बताए जा रहे हैं। अब इलेक्शंस कहां कहां पर मुलतवी हुए हैं और जनाब इमरजेंसी का नफाज होना ये बड़ा खतरनाक हो चुका है। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नदरकम सबसे पहले तो आज चौधरी सरवर जो कि रजीम चेंज का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और ये ताकतवरों के बड़े करीब था, उनके हाथों में खेल रहा था, उनका बगल बच्चा था। तो जनाब ये वो शख्स है जिसको इमरान खान साहब ने गवर्नर पंजाब बनाया था और इसी शख्स ने गद्दारी की। ना इसके पास मैंडेट था, ना इसके पास पावर थी, ना ये एमएनए था, ना ये एमपीए था, ये किसी भी किस्म की लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसका मेंबर नहीं था। खान साहब ने जनाब इसको गवर्नर बनाया और इसी शख्स ने इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंपा। तो आज ये शख्स है उसने मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आई तो 5 वर्ष से मुल्क का कर्जा उतार कर दिखाऊंगा। अल्लाह के लानत है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे गद्दारी की वजह से हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर गया। इनकी वजह से ही हमारा मुल्क जो है आज इस नहज पे पहुंचा कि हमारे मुल्क में आज खाने के लाले पड़ चुके हैं। गरीब आदमी जो है उसके ऊपर शब खून मारा जा रहा है और ये ऐसे बेहिस इंसान हो चुके हैं कि अपनी जात की खातिर, हुकूमतों की खातिर, इक़्तिदार की खातिर पार्टियां बदल रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। सिर्फ मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है। मुल्क की फिक्र है आपको है, मुझे है, हम जैसे लोगों को है जो बेचारे शरीफ नफ्स इंसान है और उनको भी उठाकर गद्दारी का मुकदमा लगाकर उसको मार पीट कर उसकी जुबान बंद करने की कोशिश की जाती है। तो एक और खबर है वो भी आप तक पहुंचानी है कि जनाब पाकिस्तान की जिस तरह से पूरी दुनिया में जंग हंसाई हो रही है, पहले जनाब अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ और फिर जिले शाह को जिस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया वो बड़ा भयानक था। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब अमरीकी कांग्रेस की जो खारजा अमूर कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर रुकन हैं ब्रेड शर्मैन, उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की पामाली पर मुज़म्मती बयान जारी कर दिया है और उन्होंने सहाफ़ी अरशद शरीफ और जिले शाह की अमवात की शफात तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। अमेरिकी डेमोक्रेट पार्टी के रुकन जो है डॉक्टर आसिफ महमूद से मुलाकात के बाद उन्होंने वीडियो बयान में कहा कि हाल ही में पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात पर अमेरिका ने तशवीश है। अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी हकूक की मुकम्मल हिमायत करता है और शख्सी आजादियों पर कदगन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करे और शहरियों के इजहार और ब्लाक के हक का एहतराम भी करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जग हंसाई किस तरह से पूरे पाकिस्तान की दुनिया में हो रही है। इस वक्त सवालिया निशान लग चुका है इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर कि वो कौन है जो इंसानी हकूक के खिलाफ पामालियां कर रहा है पाकिस्तान में। तो जनाब आज इमरान खान साहब ने 2 बजे रैली का ऐलान किया था और रैली जो थी खान साहब की बड़ी पुरअमन होना थी और उनके करीब पीएसएल के मैचेस भी नहीं हो रहे थे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में पूरा रूट आपको समझाया, आप उसको देख भी सकते हैं। तो रात के फिर हुक्म होता है कि इमरान खान की रैली को हर सूरत रोकना है। तो दफा 144 किसके हुक्म पर नाफिज हुआ? वो कौन था जिसने रात के हुक्म जारी किया? रेंजर्स को तलब करने का हुक्म किसने जारी किया? और फिर रेंजर्स आ भी गई और फिर इमरान खान जो है उनको क्रश करने का हुक्म किसने जारी किया? आज इमरान खान से को गिरफ्तार करने का पूरा प्लान तैयार था।
خان صاحب کو یہ ساری اطلاعات موجود تھی، ان کے پاس یہ علم تھا. تو آج عمران خان صاحب نے طاقتوروں کے سارے پلانز کو اڑا کے رکھ دیے. آج جس طرح سے عمران خان صاحب نے مارشل لاء کی کوشش کو ناکام بنایا ہے، وہ جناب قابل احترام بات ہے کہ عمران خان ایک جمہوری لیڈر ہے. وہ جناب اساد کی جنگ جیت چکا ہے، آپ اس کو نہیں ہرا سکتے. جب اس کو ہرا نہیں سکتے، یہ لوگ اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ارشد شریف کو یہ لوگ ہرا نہیں سکے. ارشد شریف واز ناٹ ڈیفیٹڈ. ارشد شریف کو جب ہرا نہیں سکے تو اس کو جناب انہوں نے قتل کر دیا. تو اس ساری صورتحال میں جناب آج پلان یہ تھا کہ زمان پارک میں آپریشن کیا جائے گا. اگر عمران خان آج باہر نکل جاتے، پبلک وہاں پر تھی، اور سب سے بڑی بات جو تھی کہ زمان پارک میں وداؤٹ اینی کال، اور زمان پارک سیل ہونے کے باوجود لاہور کے بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہاں پر پہنچے، اور عمران خان نے اپنی رہائش گاہ کے باہر موجود کارکنوں کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جناب دفعہ 144 میں نافذ تھا. کل رات سے لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے. ہزاروں کارکنان زمان پارک کے قریب موجود تھے، عمران خان گھر کے باہر موجود تھے. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ روک لیں، پبلک کو مار دیں، قتل کر دیں، ان کی آوازوں بند کر دیں، آپ اس کو نہیں روک سکتے. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے، وہ لوگوں کی عزت بن چکا ہے. اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو جناب وہ مزید جو ہیں وہ بھڑکیں گے. اگر آپ ان کو مارنے کی کوشش کریں گے وہ مزید ڈھیٹ ہو جائیں گے. جب وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، اور اب گیم آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی، اب گیم پبلک کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اب طاقتور جو ہے وہ طاقت میں نہیں رہے. اب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی عوام بن چکی ہے. اور اس سارے صورتحال میں جناب خون خرابہ کرنے کا پلان تھا. رینجرز جو ہے وہ زمان پارک میں ڈپلوائے ہو چکی تھی. تو جناب زمان پارک کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو محسن نقوی کا آج بیان سامنے آیا. اب یہ بغل بچہ آپ کو پتا ہے کس کے ہاتھوں کنٹرول ہوتا ہے، اور کس کس کے ساتھ کہاں پر دورے بھی کرتا رہا، یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو صوبے میں سیاسی سرگرمیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی موجود نہیں ہے. یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بات کر رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی مکمل آزادی ہے. پنجاب حکومت نے سیاسی سرگرمیوں اور ریلیوں پر صرف ایک روز کے لیے پابندی عائد کی ہے. ہم نے اس کی بات کو مان لیا کہ ایک روز کے لیے پابندی عائد تھی، اور آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ریلی نہیں نکالی. تو اٹس گڈ کہ آج پی ایس ایل کا میچ بھی تھا، آج جناب جشن بہارا بھی تھی. ہم نے مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جناب پابندی آئی تھی کہ وہ آج اپنی ریلی یا سیاسی سرگرمی جو ہے وہ نہ کریں. لیکن جناب میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ خبر یہ ہے کہ منیب فاروق جو ہیں انہوں نے ایک بات بھی کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ ساری پولیس رینجرز آج ڈپلوائے کر دی گئی، اور اس کو ڈپلوائے کر کے ریلی جو ہے اس کو ملتوی کیا. پاکستان تحریک انصاف نے آج ہونے والی ریلی کو پھر ملتوی کر دیا، اور پورے کا پورا نظام آج اسٹیک کے اوپر لگا ہوا تھا. محسن نقوی واقعی بچہ ہے زرداری کا، وہ واقعی ان کا بچہ ہے. آپ وہ عمران خان کو جب نہیں روک سکے، پھر یہ کہتے ہیں خان صاحب کو سیاست نہیں آتی. اور جب سیاست نہیں آتی، آپ نے پولیس نفری بھاری تعینات کر دیا، آپ رینجرز لے آئے. آپ کو جناب اس کے بعد لاہور جو کینٹ ہے وہاں پر نون لیگ کا ورکرز کنونشن آج ہو رہا تھا. اگر آج لاہور میں ورکر کنونشن ہو رہا ہے اور اس کا سیاسی سرگرمی کو پابندی عائد نہیں ہے، تو عمران خان کی سیاسی سرگرمی پر پابندی کیوں عائد کی گئی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو کس کے حکم پر کی گئی ہے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں. میں آگے چل کر جواب بھی دیتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے پورے کے پورے نظام کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے. آج پی ایس ایل میچ بھی ہو رہا ہے، جیل روڈ پر جشن بہارا بھی ہے، اور پھر جناب جو میراتھن ریس ہے وہ بھی ہے. لیکن دفعہ 144 کا نفاذ آج صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پر ہے. یہ جناب آئین اور قانون ہے، یہ ہے آئین اور قانون، یہ ہے مارشل لاء. اس کو کہتے ہیں جوڈیشل مارشل لاء. آج جناب لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے اس کو تالے لگے. تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ طاقتور کتنے طاقتور ہیں. کیا یہ نیوٹرلٹی ہے؟ ان کا باپ بھی عمران خان کو نہیں روک سکتا. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو روکیں. تو جناب یہ حکم کس کے حکم پر سب کچھ ہوا؟ منیب فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں اس کی بات بھی کی کہ جنرل عاصم منیب صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کے خلاف سازش کی، تو وہ کسی صورت جو ہے عمران خان کو بطور وزیر اعظم جو ہے قبول نہیں کریں گے، اور عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، نہ ان کو اقتدار میں آنے دیں گے. یعنی کہ 22ویں گریڈ کا آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کون وزیر اعظم بنے گا اور کون وزیر اعظم نہیں بنے گا. کیا اس کی اتنی ہمت اور جرت ہے کہ وہ پاکستان کی خواہشات کے مطابق پاکستان کے عوام کے اوپر رندہ پھیر کے رکھ دے؟ کیا یہ پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے؟ تو اس ساری صورتحال میں منیب فاروق جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے. پلان یہی تھا، خان صاحب نے کہا کہ یہ ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کر کے، مجھے یا دھماکہ کر کے. ضلع شاہ کو قتل کیا. عمران خان صاحب نے فوری طور پر جو ہے وہ ریلی ملتوی کر دی. آج بھی اطلاع دی تھی کہ آپریشن ہوگا. رینجرز جو ہے وہ کچھ بڑا کر سکتی ہے. اگر رینجرز آگے آ جاتی، آج معاملہ خراب ہو جاتا، آگ جو ہے بھڑکتی، تو عمران خان صاحب نے جناب مارشل لاء کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور اس کے بعد آخری حل تک پاک فوج کو طلب کر لیا جاتا. تو خان صاحب نے یہ ریلی کو ملتوی کر کے ایک بہت بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور ریلی ملتوی کر کے یہ جو ان کا پلان تھا اس کے اوپر رندہ پھیر کے رکھ دیا ہے. تو جناب آج وہ کون ہے
اور جس کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ ان کا نام آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا جو آپ کے سامنے ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ منیب فاروق کی کہانی آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ باجوہ ڈاکٹرین کے بعد حافظ ڈاکٹرین آ گئی ہے، اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہی ہے۔ یہ سہیل ورائی صاحب کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے۔ محسن نقوی کس کے ہاتھوں کھیل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی کن کے قریب ہے، اور وہ نگران حکومت ہے، اس کا نگران کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو جناب وہ کون ہے؟ اب بتا دیا گیا کہ آرمی چیف کسی طرح عمران خان کو جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ اس وقت عمران خان صاحب کس کو سائیکوپیتھ کہتے ہیں؟ وہ کون ہے جو سب کے اوپر تشدد کرواتا ہے؟ وہ کون ہے جو سب کو ننگا کرتے ہیں، ان پر مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں؟ ضلع شاہ کا سارا معاملہ، ارشد شریف شہید، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، اس ایک شخص کا نام بھی نامینیٹ ہوتا رہا ہے، اور اسی سائیکوپیتھ کا عمران خان صاحب نے کل استعفیٰ بھی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو یہ 2 سے 3 شخصیات ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، لیکن ان کے جو چہرے ہیں وہ جہاں تبدیل ہو گئے ہیں۔ چہروں میں جناب محسن نقوی بیٹھا ہوتا ہے یا پھر آئی جی پنجاب بیٹھا ہوتا ہے، میں نہیں بولتی میرا یار بولتا، یعنی کہ وہ خود نہیں بول رہے، ان کے بڑے لوگ بول رہے ہیں، ان کے پیچھے طاقتور بول رہے ہیں۔ تو آپ کے سامنے بڑا کلیئر ہو چکا ہے آج کے تمام چیزوں سے کہ وہ کون ہے جو سب کچھ اس پورے نظام کو یغمال جس نے بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو جناب پورے ملک میں جو ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، ملک بھر میں الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل خطاب میں بڑا واضح بتا دیا کہ دھماکہ کر کے، مجھے قتل کر کے، یا پھر کسی اور کا ہائی پروفائل قتل ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا نام آ رہا ہے، رانا صلاح اللہ کا نام آ رہا ہے کہ ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک ہی بات ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے۔ اور پھر جو آڈیو لیک ہوئی تھی جب ضلع شاہ کا قتل ہوا، ایس پی کھرل صاحب کی آڈیو لیک ہوئی طاقتور شخص کے ساتھ، اس آڈیو لیک میں مبینہ طور پر یہ بات ہوئی کہ ہم نے آپ لاشیں گرائیں، ان کو سڑکوں کے اوپر پھینک دیں، سڑکوں کے اوپر پھینکیں، اور جو ہے وہ ہم اس کو مجاز بنا کر پاکستان میں الیکشن ملتوی کروا دیں گے۔ اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کروانے ہیں۔ تو آج ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جناب قومی اسمبلی کی 24 نشستوں پر انتخابات جو ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ اب اس کے 2 سے 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا پھر آئندہ 72 گھنٹوں میں پاکستان میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے، یا پھر اگر جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، جو قومی اسمبلی ملتوی جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوتی، تو عمران خان صاحب پھر ریلی نکل آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کل ریلی نکل آئیں، یا ہو سکتا ہے وہ پرسوں آ جائیں۔ جب وہ باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر وہ گرفتار نہیں ہوتے تو ان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اب وہ حملہ نہیں ہوتا، اگر سارے پلان ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک ہی آپشن بچے گا الیکشن ملتوی کرنے کا کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب کر دیے جائیں۔ اتنے خراب کیے ٹی ایل پی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، یا کسی اور مذہبی جماعت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، تو ان کو کھڑا کر کے جناب عمران خان کے ٹکر میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور پھر حالات خراب کر کے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی 24 نشستوں پر انتخابات ملتوی کر دیے ہیں، اور یہ منہ بولتا ہے ثبوت ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الیکشنز کو ملتوی کروانا ہے، الیکشنز ڈیلے کروانے ہیں، یہ ان کا سب سے بڑا پلان ہے، یہ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، کیونکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ بن چکی ہے، وہ ان کے لیے خوفزدہ چیز ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔